یہ یاد رہے کہ زندگی ٹیمپرری ہے اور اس کا انجام موت ہے. زندگی اس طرح سے گزاریں کہ دنیا کو دل میں نہ بسائیں کہ انسان ساری عمر اپنی گنوا دیتا ہے سکسیسفل زندگی کے حصول میں، اور اینڈ پر جا کے وہ دیکھتا ہے کہ خالی ہاتھ بیٹھا ہوا ہے. نہ اولاد اس کی ہے، نہ بیوی اس کی ہے، نہ رشتہ دار اس کے ہیں. ایک آدمی دکھی ہے، روتا ہوا آپ کے پاس آیا ہے، آپ اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، 10 منٹ بات کرتے ہیں. جب وہ جاتا تو ہنستے ہوئے چہرے سے جاتا. درخت کبھی یہ نہیں دیکھتا کہ میرے نیچے میری چھاؤں میں پناہ لینے والا شخص وہ ہے جو مجھے پانی دیتا ہے یا وہ ہے جو میرے اوپر کلہاڑ چلاتا ہے. وہ دونوں کو یکساں طور پر سراب کرتا ہے، چھاؤں پرووائڈ کرتا ہے. کوئی ایسا دکھی انسان بھی سامنے آ جاتا ہے جس کے دکھوں کو سن کے انسان ہل جاتا پوری طرح. خاص طور پہ ایسا انسان جو بلا کا دکھی ہے لیکن لوگوں کو یہ ظاہر کر رہا ہے کہ میں خوش ہوں. یہ دوسرے کو حقیر سمجھنے کی بات ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کو یہ دیا، ہم نے کسی کو کھانا کھلایا، دیٹ مینس کہ ہم اسے اپنے سے کمتر سمجھ رہے ہیں. میاں بیوی کا ریلیشن شپ ہو، کوئی بھی دوستی ہو، انسان بیزار ہو جاتا ہے دوسرے انسان سے. اس کی کیا وجہ ہے شاہ صاحب؟ وائی اٹس ہیپننگ؟ خواہشات کی زیادتی اور ویلیوز کا تبدیل ہو جانا. جیسے آپ نے کہا کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں. کیا یہ بنتے ہیں شاہ صاحب؟ یہ درست ہے؟ ایک حد تک. تو شاہ صاحب جن کی 2 3 شادیاں ہوتی ہیں ان کے بھی جوڑے ایسے ہی بنے ہوتے ہیں؟ اور شادیاں دیر سے کیوں ہونے لگی ہیں جی، یا ہمیں یہ کیوں شکایت ہے کہ رشتے نہیں ملتے؟ جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی رشتوں کے بارے میں اس کی پرائیورٹیز الٹ گئی ہیں بالکل. شاہ صاحب کشمیر کب آزاد ہوگا؟ میرا خیال ہے اب زیادہ دیر نہیں ہے کہ کشمیر کی قسمت کا فیصلہ ہو جائے گا. انڈیا میں بہت سی تحریکیں چل رہی ہیں جی، اور ان میں اکثر تحریکیں کامیاب ہو جائیں گی، انڈیا کے ٹکڑے ہوں گے. اور ویسے بھی اگر آپ ہسٹری پہ نظر ڈالیں گی جی، تو انڈیا کا مزاج ہی یہ ہے کہ یہ ایک ہوتا ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا ہے، خود مختار ریاستیں بن جاتی ہیں. مسلمان بھائی ہم سے اس طرح ناراض ہوا ہے جی، کہ اس نے ہمارے خلاف ہتھیار اٹھا لیے ہیں. جی. کیا ایسا آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے کوئی لیڈر اٹھے گا جو ان کو ایک پرچم کے نیچے اکٹھا کرے گا؟ ڈو یو تھنک؟ مسلمانوں کی 14 سالہ ہسٹری یہی ہے. 2030 تک دنیا کے نقشے پہ یورپ اور امریکہ نہیں دکھائی دیتا ان کے علم کے مطابق. آپ کا علم کیا کہتا ہے؟ ارے ممالک عام طور پر نقشے سے مٹتے نہیں ہیں، تو شاید یہ کہنا تو اوور اسٹیٹمنٹ ہو جائے گی کہ وہ نقشے پر نہیں رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وسلم. خواتین و حضرات، ویلکم ٹو فاطمہ سیف آفیشیل یوٹیوب چینل اینڈ ویلکم ٹو مائی پوڈ کاسٹ. آج ایک بار مجھے پھر موقع ملا کہ ہم شاہ صاحب کے پاس آئیں، ان سے سوال کریں، اور بہت سے ہمیں کویشچنز ملے، فیڈ بیک ملا فرسٹ انٹرویو کے بعد. بہت سی ای میلز آئیں، آپ لوگوں نے بہت دعاؤں کی درخواست کی کہ، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ شاہ صاحب کا ہم انٹرویو دوبارہ کریں. میری انتہائی خوش قسمتی ہے. آئی فیل ایبسلیوٹلی آنرڈ کہ مجھے موقع مل جاتا ہے کہ میں خود بھی سیکھوں اور اپنے ویوز کے لیے بھی ایسی چیزیں لے کے آؤں جس سے معاشرے میں خیر بٹے. میرا مقصد یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیاب کرے. نہایت محترم آج کے پوڈ کاسٹ میں سید سرفراز احمد شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. لیٹس ویلکم ہم. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر اٹس این ایبسلیوٹ آنر کہ آج ہمیں پھر موقع ملا ہے. الحمدللہ پہلا جو پوڈ کاسٹ ہوا بہت لوگوں نے دیکھا اور اس کو پسند کیا گیا، اور بڑی درخواست تھی کہ آپ کے ساتھ ایک دوبارہ نشست ہو. لوگوں کی مہربانی، اچھے بھلے لوگ ہیں، ادروائز میں تو جو کچھ ہوں آپ کے سامنے ہے.
شاہ صاحب اس درخواست کے ساتھ آج جو ہم پوڈ کاسٹ کریں گے اس میں ہم معاشی مسائل، معاشرتی مسائل، انفرادی زندگی پر جو ہمارے مسائل ہیں جو ہمیں روزمرہ کی زندگی میں درپیش ہے، میں اس پہ بات کرنا چاہوں گی. جی ضرور. لوگوں کے کویشچنز بہت زیادہ ہیں لیکن کوشش ہوگی اس 1 گھنٹے کے اندر ہم جتنے ہو سکیں ان کو ایڈ کر سکیں. ضرور. شاہ صاحب لاسٹ پوڈ کاسٹ میں جب میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ زندگی کیا ہے تو آپ نے اس کا جواب دیا حضرت علی کے کال سے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کال کو نریٹ کیا اور آپ نے کہا زندگی موت کا انتظار ہے. شاہ صاحب میرے ذہن میں پھر کویشچن آیا جو شاید میرا خود کا کویشچن ہے کہ اگر زندگی موت، ہم زندہ اس لیے ہیں کہ ہمیں موت کا انتظار ہے، ہم نے مرنا ہے، تو پھر یہ اٹیچمنٹ، یہ لگن، یہ کوشش، یہ محبت آخر کیوں؟ لیٹس سٹ اور انتظار کریں، ایسا کیوں ہے شاہ صاحب؟ وہ انتظار ان معنوں میں نہیں ہے جن معنوں میں ہم عام زندگی میں اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں. اس انتظار سے مطلب یہ ہے کہ انسان موت کو کبھی نہ بھولنے پائے. یہ یاد رہے کہ زندگی ٹیمپرری ہے اور اس کا انجام موت ہے. زندگی اسی طرح گزارنی چاہیے جیسے یہاں ایک مسافر کسی جگہ 1 رات کے لیے ٹھہر جائے تو جس طرح سے وہ کم سے کم ساز و سامان کے ساتھ رات بسر کرتا ہے، اسی طرح ہم زندگی کو بسر کریں. تو وہ انتظار اس سینس میں ہے. اسی لیے تو جو آپ نے سوال کیا اس کا میں جواب دے رہا ہوں کہ یہی وجہ ہے جتنے بھی درویش لوگ ہیں، فقیر لوگ ہیں، اولیاء کرام ہیں، ایون پیغمبر تو آخری درجے کو ٹچ کیے ہوئے ہیں قناعت کے کہ کسی پیغمبر کی وراثت نہیں ہوتی. وہ زندگی اس طرح سے بسر کرتے ہیں کہ پیغمبر کے پاس وراثت تقسیم کرنے کو نہیں ہوتی کوئی. تو فقیر لوگ اسی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے پاس بھی مرنے کے بعد کوئی ایسا سامان چھوڑا نہیں ہوتا جس کی تقسیم پر اولاد میں جھگڑا ہو جائے. جو لوگ وراثت نہیں چھوڑتے ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ زندگی میں وہ صرف اپنے پاس اتنا رکھتے ہیں جس سے ان کی زندگی بسر ہو سکے. دل لگانا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ تو اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے کم سے کم وسائل کے ساتھ زندہ رہتے ہیں. شاہ صاحب یہ جو آپ نے جواب دیا ہے، میں ایک چیز سوچ رہی تھی. آپ یہ جو فلسفی ہے ایک بزرگ کو تو سمجھا سکتے ہیں جس نے 40 ایئرز آف لائف گزار دی ہو یا 50 ایئرز پہ اس نے پرائم ٹائم دیکھا، لیکن چونکہ ہمیں یوتھ بھی دیکھتی ہے اینڈ آئی وانٹ کہ اب ان کی جو ذہن میں سوال آئے گا، یوتھ میں آپ ایکٹیو ہوتے ہیں، انرجیٹک ہوتے ہیں، آپ کے بڑے ٹینٹرمز ہوتے ہیں، آپ کو ہر چیز پا جانے کی ایک لگن ہوتی ہے. جب آپ ایک کسی نوجوان کو یہ تھیوری سمجھاتے ہیں تو وہ جو اس کی ایکسپیکٹیشنز وہاں سے ٹاپ ہائی کلف پہ ہوتی ہیں وہ ایک دم نیچے آ جاتی ہیں. وہ سب کچھ دیر از نو مڈ وے فار ہم اور ہر. آپ اس چیز کو بکاز بہت اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے میرے ساتھ، خاص طور پہ جب لڑکے لڑکیاں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں یار اگر زندگی میں مطلب موت کا ہی انتظار کریں تو پھر کیا ہے، بیٹھ جاتے ہیں آرام سے. اب ہم یوتھ کو کیسے ٹرین کریں کہ بھائی زندگی میں تم نے کمانا بھی ہے، ایک مقام تک بھی پہنچنا ہے، ان کو کیسے ہم سمجھائیں کہ اپنی لگن کو جاری رکھو؟ میں یہی عرض کر رہا تھا کہ انتظار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں کہ موت کب آئے گی. اس کے مراد تو یہ تھی کہ ہم زندگی اس طرح سے گزاریں کہ دنیا کو دل میں نہ بسائیں. جب دنیا دل میں بسنے لگتی ہے تو معاملات ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. جب تک دنیا کو ہم دنیاوی مال و زر کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ضرورت کی چیز ہے، دل لگانے کی چیز نہیں ہے، ہم بڑے کمفرٹیبل رہتے ہیں. لیکن جہاں دنیاوی مال و زر سے محبت پیدا ہوتی ہے زندگی ہماری دشوار ہونے لگتی ہے.
جہاں تک نوجوان نسل کی بات ہے، ایک بات کلیئر ہے ہمارے دماغ میں کہ ایک ہیپی لائف وہ ایک چیز ہے، ایک سکسیسفل لائف وہ ایک چیز ہے، اور ایک خواہشات سے بھری ہوئی زندگی وہ ایک چیز ہے۔ ان تینوں ٹائپ کی دنیاؤں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو جو ہیپی لائف ہے جی وہ سب میں بہترین ہے۔ سکسیسفل لائف ضروری نہیں کہ ہیپی لائف بھی ہو، اور عام طور پر نہیں ہوتی، کہ انسان ساری عمر اپنی گنوا دیتا ہے واہ واہ سکسیسفل زندگی کے حصول میں، اور اینڈ پر جا کے وہ دیکھتا ہے کہ خالی ہاتھ بیٹھا ہوا ہے، نہ اولاد اس کی ہے، نہ بیوی اس کی ہے، نہ رشتہ دار اس کے ہیں۔ ہر آدمی شاکی ہے کہ یہ اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے، اس کے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب آپ ایک سکسیسفل لائف کی طرف جاتے ہیں تو پھر آپ دن رات اس کو مشن سمجھ کے ادھر کو لگے رہتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں تمام لوگوں کو گلے شکوے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہیپی لائف اور ہے، ایز لانگ ایز آپ سیٹسفائیڈ ہیں اندر سے، وہ ہیپی لائف ہے۔ لیکن سکسیسفل لائف بالکل مختلف ہے اس سے۔ تو ہمیں ہیپی لائف کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اینڈ واٹ از ہیپی لائف اکارڈنگ ٹو یو؟ واٹ از ہیپینس؟ خوشی کیا ہے شاہ صاحب؟ جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ جب آپ اندر سے مطمئن ہیں، دل آپ کو مطمئن ہے کہ میں کمفرٹیبل ہوں، وہ خوشی کا باعث ہے۔ اور خوشی بھی دو طرح کی ہے، ایک وہ خوشی ہے جو دنیاوی ہے، جی اور ایک ہے سچی خوشی۔ سچی خوشی۔ سچی خوشی کا حصول سب سے مشکل ہے، اور سچی خوشی آتی ہی صرف ایک چیز سے ہے، وہ ہے دینے سے۔ واہ، اور دینا صرف دنیاوی مال و زر نہیں ہے، جی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک آدمی دکھی ہے، روتا ہوا آپ کے پاس آیا ہے، آپ اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، 10 منٹ بات کرتے ہیں، جب وہ جاتا تو ہنستے ہوئے چہرے سے جاتا۔ یہ سب سے اچھی سخاوت ہے واہ سبحان اللہ۔ کہ بندہ آپ کے پاس روتا ہوا آیا ہے اور ہنستا ہوا واپس گیا ہے۔ آپ اس کے لیے ایک ایسا منبع ہے خوشی کا، جیسے ایک پیاسے کے لیے چلتا ہوا نل کا، کہ پیاس سے مر رہا ہے بندہ، نل کا نظر آیا، اس نے اس کی ٹوٹی کھولی اور پانی، ٹھنڈا پانی پی کے مطمئن ہو کے آگے چل پڑا ہے۔ یا برگد کا درخت ہے گھنا، کہ دھوپ میں چلتا ہوا مسافر آیا ہے، اس کے نیچے اس نے دھوپ سے پناہ لے لی ہے۔ برستی بارش میں آیا ہے، برگد کے نیچے کھڑا ہوا، اور درخت سے اگر ایک ہم سبق لے لیں کہ درخت کبھی یہ نہیں دیکھتا کہ میرے نیچے میری چھاؤں میں پناہ لینے والا شخص وہ ہے جو مجھے پانی دیتا ہے، یا وہ ہے جو میرے اوپر کلہاڑا چلاتا ہے، واہ، وہ دونوں کو یکساں طور پر سراب کرتا ہے۔ چھاؤں پرووائڈ کرتا ہے۔ تو جب انسان ایک برگد کا درخت بن جائے کہ اس کا دوست دشمن بوقت ضرورت اس کے نیچے پناہ لے سکے، اس کے پروں کے نیچے اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرنے لگے، سمجھ لیجئے کہ وہ صحیح معنوں میں ایک سکسیسفل لائف ہے، اور اسی سے سچی خوشی حاصل ہو جائے گی۔ شاہ صاحب کیا یہ پریکٹیکلی ممکن ہے کہ آپ اپنے دشمن کے لیے برگد کا درخت بن سکیں؟ اگر یہ ممکن نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پریکٹیکل فارم میں ہمارے سامنے لاتے نہیں کبھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جی ہے ہی اس لیے کہ ان کی امت کے لوگ اس سے فائدہ لیتے رہے۔ واہ سبحان اللہ۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے گھنے درخت تھے. شاہ صاحب میں آپ دیدہ ہو گئی میری باتیں سنیے، لیکن یقین کیجیے جو آپ نے اس ٹائم میں ہمیں سمجھایا ہے یقیناً بہت سے دلوں کو یہ بات چھوئے گی اور ہم اس سے استفادہ بھی کریں گے. شاہ صاحب آپ اتنی دنیا سے ملتے ہیں، یہ سوال میرے کوشچن میں نہیں تھا لیکن آئی وانٹ ٹو آسک. مجھے پتا ہے میں بھی ہمیشہ آپ کے کوئی رہنمائی لینی ہو تو آتی ہوں اور ہنستی مسکراتی واپس جاتی ہوں. کبھی ایسا ہوا آپ اتنی دنیا سے ملتے ہیں اور آپ لوگوں کے غم سنتے ہیں، ان کو بڑے آسان پیرائے میں تجویز بھی دیتے ہیں، کبھی آپ بھی آپ دیدہ ہوئے کوئی سٹوری آپ کے سامنے ایسی آئی ہو؟ انسان ہوں، میرے بھی جذبات ہیں. کئی بار کوئی ایسا دکھی انسان بھی سامنے آ جاتا ہے جس کے دکھوں کو سن کے انسان ہل جاتا پوری طرح. خاص طور پہ ایسا انسان جو بلا کا دکھی ہے لیکن لوگوں کو یہ ظاہر کر رہا ہے کہ میں خوش ہوں. وہ ایک کمال ہے. اس کا جو صبر ہے وہ انسان کو ابدیدہ کر جاتا ہے. شاہ صاحب وحدت الوجود اور وحدت الشہود میں بنیادی فرق کیا ہے؟ اس کے اوپر آپ کے لیکچرز بھی آئے ہوں، لیکن عام فہم زبان میں ہاؤ ول یو ڈفرینشیٹ اٹ دونوں نظریوں کو؟ دیکھیے اس کی ابتدا جناب محمد ابن عربی نے کی. محمد ابن عربی سے بہت سے لوگوں کو اختلاف ہے، لیکن ذاتی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ محمد ابن عربی ذہنی طور پر اتنے بلند پایا انسان تھے کہ انہوں نے اپنے وقت سے 2-3 ہزار سال پہلے باتیں کہہ دی اور اسی لیے وہ سمجھ نہیں آئی. آج بھی سمجھ میں نہیں آتی. ہو سکتا ہے کہ آج سے 200-400 سال کے بعد لوگ ان کی باتوں کو سمجھ پائیں. تو یہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود یہ وہیں سے معاملات چلے اور بدنصیبی یہ ہوئی کہ چونکہ ہم ان چیزوں کو پوری طرح سمجھ نہیں پائے، جی مسلمانوں میں اختلافات ہوئے اور جانی نقصان بھی ہوا مسلمانوں کا. ان کا کہنا یہ تھا کہ وحدت الوجود وہ یہ ہے کہ ہر چیز میں رب ہے، ہر چیز رب سے قائم ہے، اس کے اندر رب ہے. اور وحدت الشہود سے ان کی مراد یہ تھی کہ ہر تخلیق مظہر ہے رب تعالیٰ کی وجود کا. باریک سا فرق ہے جی صاحب. لیکن یہ سمجھ میں آتا نہیں ہے جو اس پہ ڈسکشن کرتی چلی جائے. اس لیے جب بھی کبھی کسی نے مجھ سے سوال پوچھا تو میری کوشش یہ ہوتی ہے میں اسے صرف ڈیفائن کر دوں، اس سے آگے نہ جاؤں کہ اس سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مسلمانوں کے درمیان تو پہلے ہی بہت سے اختلافات ہیں، جی مزید کیوں اضافہ کیا جائے. agreed. اس لیے صرف ڈیفینیشن کی حد تک میں رہ جاتا ہوں جی اور ڈیفینیشن بھی میں اپنے الفاظ میں انتہائی سادہ لفظوں میں کر دیتا ہوں جی تاکہ کہیں کوئی گڑبڑ ہونے نہ پائے. ٹھیک ہے. شاہ صاحب معرفت کے بارے میں بڑی بات کی جاتی ہے. شاہ صاحب یہ رب کی معرفت کا حاصل کرنا اس کا کیا مفہوم ہے اور کیسے حاصل کی جا سکتی؟ دیکھیے یہ ٹرمنالوجی کی بات ہے. جی اس کو تصوف کہہ لیجئے، جی اس کو روحانیت کہہ لیجئے، اس کو معرفت کہہ لیجئے، کچھ ہی نام دے لیجئے اسے آپ. جی الفاظ کا کھیل ہے. مراد یہ ہے قرب الہی حاصل کیا جائے. اوکے. اب وہ قرب الہی حاصل کرنے میں آ کے بہت سی چیزیں ٹیڑھی بھی ہو جاتی ہیں اور سیدھی بھی ہو جاتی ہیں. کم علم آدمی میرے جیسا جو ہے وہ جب روحانیت میں جاتا ہے جی تو اگر اسے کچھ تھوڑا سے بھی روحانیت کا علم حاصل ہو جائے جی اسے ہی وہ بہت سمجھ بیٹھتا ہے اور نتیجہ ہوتا ہے کہ اس سے آگے وہ بھٹکنا شروع کر دیتا ہے.
ذرا سا اس کے اندر علم آ جائے، لوگ احتراماً اسے سلام کرتے ہیں. قصور لوگوں کا نہیں ہے، قصور اس شخص کا اپنا ہے کہ اس کے پاس علم کم ہے. اس کو جو سلام ہوتے ہیں اس سے وہ اپنے آپ کو کچھ کا کچھ سمجھنے لگتا ہے. جبکہ واقعتاً جن لوگوں کے پاس علم آتا ہے، علم تکبر کا دشمن ہے. عالم کبھی متکبر نہیں ہوتا. میں اسی لیے ایک بات کہا کرتا ہوں کہ جہالت بہت بری چیز ہے، لیکن کم علمی اور اس پر اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنا یہ زہر ہے. زہر. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو انسان کے پاس جب علم کم ہوتا ہے جی. تو پھر وہ بھٹکتا ہے. اور روحانیت میں لوگ اسی لیے اکثر بھٹک جاتے ہیں کہ وہ علم پوری طرح حاصل نہیں کر پاتے. لیکن جن لوگوں کو علم کافی مل گیا، جی. آپ انہیں دیکھیے، ان میں عاجزی ہوگی بہت. خاموش ہو جائیں گے. خاموش بھی ہو جائیں گے، عاجزی ہوگی. جی. اور ان کے اندر ایک کمال کی چیز اللہ پیدا کر دیتا ہے جی. کہ وہ اپنے آپ کو سب سے چھوٹا سمجھتے ہیں. ان کو ہر کوئی اپنے سے بڑا نظر آتا ہے. یہ ان کے بڑے ہونے کی نشانی ہے. وہ آدمی جو دوسروں کو اپنے سے بڑا سمجھتا ہے وہ واقعتاً بڑا آدمی ہے. تو شاہ صاحب، یہ ایک انگلش کی ٹرمینالوجی ہے، انفیریورٹی کمپلیکس. ہاؤ ول یو ڈیفرینشیٹ؟ نہیں، وہ بہت عاجزی میں اور اس میں بڑا فرق ہے. واٹ از دا ڈفرنس شاہ صاحب؟ جو احساس کمتری ہے، جس کو انگریزی میں انفیریورٹی کمپلیکس کہتے ہیں، اس سے جس آدمی میں وہ ہو، جی. وہ لوگوں کو سے بات نہیں کر سکتا Okay. اس ڈر سے کہ میری زبان سے کوئی غلط بات نہ نکل جائے، میں کوئی بے وقوفی کی بات نہ کہہ دوں. وہ گھبراتا ہے دوسروں سے. جس میں عاجزی ہے وہ گفتگو تو کرتا ہے لیکن اپنی بڑائی بیان نہیں کرتا اپنی گفتگو میں. وہ اپنے قصے کہانیاں نہیں سناتا جس سے اس کی بڑائی کا اظہار ہو رہا ہو. وہ عاجزی ہے. جب دوسروں کو انسان اپنے سے بڑا سمجھنے لگے، جی. پازیٹیو سینس میں، پازیٹیو سینس، تو وہ عاجزی ہے. تو شاہ صاحب، علم کی بات آپ کر رہے تھے، اب میرا سوال اگلا یہی تھا. آپ معرفت کی بات کر رہے ہیں، یہ کون سا علم ہے شاہ صاحب؟ معرفت سے آپ نے بات کی کہ جسے علم حاصل ہوتا ہے. میرا نیکسٹ کوشچن بھی یہ تھا، علم کے بغیر تو معرفت حاصل نہیں ہوتی، تو وہ علم کون سا ہے شاہ صاحب؟ وہ کیا علم ہے؟ علم لدنی کہلاتا ہے وہ. ٹھیک ہے شاہ صاحب. یہ تو آپ کے سوال کا جواب ہے، لیکن اگر اس کو ایکسپلین کروں میں، جی. تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اللہ کی راہ پر چلتی ہیں جی. اور حت المقدور اللہ کے ہر چھوٹے بڑے حکم کی تعمیل کرتی ہیں، جی. زندگی اس پیرامیٹر کے اندر رہتے ہوئے گزارنے کی کوشش کرتی ہیں جو پیرامیٹر رب تعالیٰ نے انسان کو دیا کہ اس کے اندر رہ کے زندگی گزارو. یا اور سادہ الفاظ میں کہیے تو جب آپ ڈوز اینڈ ڈو ناٹس کو فالو کرنے لگتی ہیں ٹھیک ہے. تو رب تعالیٰ راضی ہو کے پھر انعامات کی بارش کرتا ہے انسان پہ. اور جس سے رب راضی ہو جائے، جس سے رب خوش ہو جائے، اس کو وہ دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. اور جس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے اسے علم عطا فرماتا ہے. اور جس کو علم عطا فرماتا ہے اس کو عقل ملتی ہے. اور ایسنس آف وزڈم خود رب ہے. سبحان اللہ. شاہ صاحب، ایک جملہ آج کل بہت عام ہے اور وہ یہ ہے کہ میں بہت روحانی ہوں، مجھے اسپریچول لوگوں میں بیٹھنے کا بہت شوق ہے. تھوڑا مجھے لگتا ہے فیشن بھی بن گیا ہے، یا کہا جاتا ہے کہ فلانی شخصیت بہت روحانی ہے. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی، یہ اسپریچولزم، یہ روحانیت، اس کا کیا مقصد ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ ذرا پلیز ڈیفائن کر دیجئے ونس اینڈ فار آل. دیکھیے، یہ جو
ہم کہتے ہیں کہ فلاں آدمی روحانی ہے. جی اگر میں کسی کو روحانی کہوں گا جی تو میری مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ صاحب دعا ہے, وہ صاحب کشف و کرامات ہے. ہم اس سے امپریس ہوتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ اولیاء کرام جو واقعی صاحب علم ہیں وہ اسے اچھا نہیں سمجھتے. وہ اس کو مداری کی شعبدہ بازی سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں دیتے. جو واقعی صاحب علم ہے ان کا کہنا تو یہ ہے کہ کشف کا کیا ہے, وہ تو کتے اور بلیوں کو بھی حاصل ہے. دعا تو کافر کی بھی رب سنتا ہے, جو منکر خدا ہے ان کی بھی رب دعا سنتا ہے. ان کے نزدیک اصل چیز یہ ہے کہ رب کا قرب حاصل ہو جائے, رب کی دوستی مل جائے. لیکن ہم جیسے لوگ, جو میرے جیسے خاص طور پہ, ہم امپریس ہو جاتے ہیں کہ صاحب فلاں آدمی جو دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی, جس کو مستجاب دعوات کہتے ہیں. فلاں آدمی کو اللہ نے کشف دیا, اس سے متاثر ہو جائے گا. لیکن اولیاء کرام خود اس کو اچھا نہیں سمجھتے, اس لیے کہ یہ انسان کو بھٹکا دیتا ہے. اس کے ذریعے سے لوگ آپ کے پاس آئیں گے, آپ کو سلام کریں گے, وہ سلام آپ کے نفس کو بڑا کر دے گا, پھل پھول جائے گا آپ کا نفس. اور جہاں نفس بڑا ہوا وہاں سمجھ لیجیے کہ بھٹک گیا انسان. شاہ صاحب, آپ فقیر کا جملہ استعمال کرتے ہیں آپ کی کتاب میں, فقیر کے کہے فقیر. انسان اور فقیر میں کیا فرق ہے لفظی؟ مطلب انسان تو انسان ہے, ہم سب انسان ہیں, لیکن کیا یہ کوئی سٹیج ہے؟ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہر زبان کی طرح اردو زبان میں بھی ایک ہی چیز کے لیے کئی لفظ مستعمل ہوتے ہیں. جی اب فقیر جو ہے وہ بھی ہے جو بے سر و سامان ہے. جی فقیر وہ بھی ہے جو بھیک مانگ رہا ہے. جی اور اس طرح فقیر وہ بھی ہے جو رب کی راہ پر چل رہا ہے. فقیر عاجزی کا لفظ بھی ہے کہ لوگ اپنے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں اس فقیر کی رائے یہ ہے. جی وہ عاجز کے معنی میں آ گیا. تو یہ فقیر کو ہم کئی معنوں میں استعمال کر لیتے ہیں. میرے یہاں جو فقیر لفظ استعمال ہوا وہ عاجز کے معنی میں ہوا ہے. اس سے مراد یہ قطعی طور پر نہیں ہے کہ میں کوئی صاحب علم ہوں, کوئی ولی اللہ ہوں. بالکل ایسی بات نہیں ہے. مجھے ایسا گناہگار ہو ہی نہیں سکتا کبھی. شاہ صاحب, ایک کیونکہ انٹرنیٹ پہ بہت اب انفارمیشن کا دور ہے, کانٹینٹ بہت زیادہ ہے, ہم سب کے لیے بہت پرابلم ہوتا ہے صحیح اور غلط میں تفریق کرنا. ایک ولی اللہ کی پہچان کیا ہے؟ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ فلانی شخصیت ولی اللہ ہے. آپ کے نزدیک ایک ولی اللہ کون ہے؟ جناب حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے جی بڑی خوبصورت بات کی تھی. جو ایک سنت بھی ترک کرتا ہے وہ روحانیت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا. سبحان جناب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے پاس ایک صاحب گئے, جا کے بیٹھے تو اٹھ کے جانے لگے تو شیخ عبد الجیلانی صاحب نے انہیں روکا اور پوچھا کہ آپ کئی بار آئے اور چلے گئے بغیر بات کیے, کوئی مجھ سے کام ہے؟ تو صاحب نے جواب دیا کہ میں یہ سن کے آیا تھا آپ بہت بڑے ولی اللہ ہیں. تو آپ نے پوچھا کہ کیا پایا آپ نے؟ کہ نہیں کچھ نہیں, آپ تو ایسے ہی ہیں. تو فرمایا کہ کیا یہاں آپ نے کوئی خلاف سنت کام ہوتے دیکھ لیا؟ باقی بات کو چھوڑ دیجئے, لمبی ہو جائے گی. جی اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ولی اللہ وہ ہے جو
سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے. بالکل. تو اس کی پہچان ہی یہ ہے کہ وہ سنت پہ عمل کرتا ہے. جناب. شاہ صاحب میں کچھ بیسک مسئلوں کو آپ سے ڈسکس کرنا چاہتی ہوں. مجھے لگتا ہے جیسے وہ چائنیز کہتے ہیں کہ ہم زندگی میں نا بڑی بڑی چیزوں کے بجائے چھوٹی چھوٹی مسئلوں کو حل کریں تو میکرو لیول پہ چیزیں خود بخود حل ہوتی جاتی ہیں. میں آپ سے آ چکی نشست ہے آپ کے ساتھ, تو میں سب سے پہلے تو نا میں آپ سے جو سوال کرنا چاہوں گی, لوگ رزق کو لے کے بہت پریشان ہیں, رزق کو سمجھتے ہیں کھانا پینا. آپ کا جو رائے ہے اس میں سب سے پہلے بتائیے رزق ہے کیا؟ ہم دعا کرتے ہیں یا باری تعالیٰ ہمارے رزق میں اضافہ کر. اب رزق کو آپ کیسے لیبوریٹ کریں گے؟ رزق میں کیا کیا شامل ہوتا ہے؟ میں صرف اپنی رائے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جی. رزق سے جی. مراد کیا ہے. وہ تمام ذریعے جس سے انسان زندہ رہے وہ رزق میں آتے ہیں. ٹھیک ہے شاہ صاحب, ایک مسئلہ جو میں بڑے عرصے سے آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں, ہماری خواتین سب بہت قابل احترام ہیں لیکن معاشرتی طور پہ یہ مسئلہ ہمارے نا گھروں کے اندر بھی ہے, آفیسز میں بھی ہے, اور وہ ہے رب کی جو تقسیم ہے رزق کو لے کے. ہم سب بہت پریشان دکھائی دیتے ہیں. میں کسی ایک جینڈر کو اس پہ وہ نہیں کروں گی آئیڈینٹیفائی. خواتین کی اگر ہم بات کریں تو عموماً دیکھا گیا ہے کہ ہم سب اس میں شامل ہیں کہ جی اگر کسی کے پاس بڑا گھر ہے تو میرے پاس بھی ہو, کسی کے خاوند کی اچھی نوکری ہے تو میرے خاوند کی بھی ہو. آن دی ادر ہینڈ اگر آپ کسی آدمی کو دیکھیں گے تو وہ کہے گا کہ اگر کسی کا بزنس بہت اچھا تو میرا بھی ہو. اس تگدوں میں لگ جاتے ہیں. اگر آپ یوتھ کی بات کریں, اب سکولز میں بھی میں نے ایسے کچھ انفارمیشن لی ہے, اگر ایک بچے کے پاس اچھا موبائل ہے تو اسی کا کلاس میٹ یہ کوشش کرے گا کہ میرے پاس بھی اچھا موبائل ہو. اٹس اے ویری بیسک کویشچن بٹ آئی تھنک سو اٹ شوڈ بی ایڈریسڈ. شاہ صاحب آپ ہمیشہ رب کے تقسیم کی بات کرتے ہیں اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو برابر یکساں رزق نہیں دیا. یہ مسئلہ کیوں ہے اور اس کو کیسے حل کیا جائے؟ دیکھیے یہ رزق کا مسئلہ نہیں ہے, جی. یہ مسئلہ ہے مسابقت کا. جی. کہ ہم سب مسابقت میں مبتلا ہو گئے ہیں, ایک دوسرے کے مقابلے پہ دوڑ لگا رہے ہیں. جی. یو کے میں ایک بار ایک نوجوان نے جو وہیں کا پیدا ہوا تھا اور وہیں تعلیم حاصل کی تھی, اس نے مجھ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ ہم مسلمان تھا بچہ وہ, ہم مسلمان ایک بات کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ رازق ہے اور وہ ہر ایک کو رزق عطا فرماتا ہے. اس کیڑے کو بھی رزق عطا فرماتا ہے جو پتھر میں بند ہے, اس کو وہاں وہ رزق باہم پہنچاتا ہے. جی. تو جب رب نے ہمارے رزق کا ہم سے وعدہ کیا ہے تو پھر ہم یہ توگدو کیوں کریں؟ پھر آرام سے ہم بیٹھ جاتے ہیں. جی. رب تعالیٰ ہمیں رزق عطا کرتا رہے گا, ہم زندہ رہیں گے. جی. وہ یو کے تھا, وہاں میرا لیے یہ آسان تھا کہ اس کا جواب میں دے دوں اسے. تو میں نے اس سے کہا کہ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں, آپ یہاں یو کے میں رہتے ہیں, یہیں پیدا ہوئے, یہیں تعلیم حاصل کی, سب کچھ ہوا. آپ اگر یہ فیصلہ کر لیں کہ میں آج کے بعد قطعی طور پر کوئی کام نہیں کروں گا, فارغ رہوں گا, تو آپ کا ملک ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہے, یہ آپ کو ایک بیکاری الاؤنس دینا شروع کر دے گی. اس زمانے میں 45 پاؤنڈ پر ویک تھا, اور آپ کے پاس رہائش نہیں ہے تو آپ اگر سنگل ہیں تو آپ کو ایک کمرے کا بیڈ روم دے دے گی, ایک کمرے کا اپارٹمنٹ دے دے گی. آپ کی علاج معالجے کا, تو آپ زندہ رہیں گے. تو رب رزق ہمیں عطا فرماتا ہے جس سے ہماری بیرسٹ منیمم ریکوائرمنٹ پوری ہو جائے, جس سے ہم زندہ رہیں, مرنے نہ پائیں. ٹھیک ہے. جیسے آپ کی گورنمنٹ جو ہے آپ کو بیکاری الاؤنس دیتی 45 پاؤنڈ پر ویک, جو آبویسلی کافی حد تک ناکافی ہیں. جی. لیکن یہ آپ کی بیرسٹ منیمم ریکوائرمنٹ کو پوری کرتی ہیں. لیکن اگر آپ پرآسائش زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہے. جی. اور جتنی آپ محنت کریں گے رب تعالیٰ اتنا وسیع رزق عطا فرماتا جائے گا. تو بات ان کی سمجھ میں آ گئی.
رب تعالیٰ کی جو رزق کی تقسیم ہے وہ ایک حد تک ہے، اس کے بعد اس کو مشروط رب نے کر دیا اوکے، ہماری قابلیت اور ہماری محنت کے ساتھ، ویری رائٹ. کہ رب تعالیٰ ہماری محنت کے جواب میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور عجیب فیکٹر کام کرتا ہے، بہت ہی عجیب و غریب فیکٹر. جی شاہ صاحب. میرے سننے میں آتا تھا کہ فلاں دکاندار جو ہے اس کی دکان بڑی چلتی ہے، فلاں جو کھانا لگاتا ہے اس کا کھانا بڑا چلتا ہے. میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ ان کے ساتھ بیٹھا ہوا آدمی ان سے بہتر کھانا دیتا ہے، کوالٹی میں، ٹیسٹ میں، ہر چیز میں، لیکن اس کا رزق محدود ہے، کسٹمر بہت کم جاتا ہے. تو ایک روز میں نے فیصلہ کیا کہ میں آج فلاں شاپ کیپر، نام میں جان بوجھ کے نہیں لے رہا، وہاں جا کے دیکھوں گا کہ کیا چیز ہے کہ اس کے پاس کسٹمر ٹوٹے پڑتے ہیں. تو جا کے میں ذرا سا 10 قدم دور کھڑا ہو گیا اور اس کو واچ کرتا رہا. تو پتہ چلا تو کسٹمرز کو برا بھلا بھی کہہ دیتا ہے، اچھا، لیکن ڈانٹ بھی دیتا ہے. دبا کے رش ہے اس کے یہاں. تو میں دیکھتا رہا. اتنی دیر میں ایک بچہ آیا، اس کے ہاتھ میں ایک ڈول تھا. تو اس کو 1 روپیہ دیا کہ ہمارے گھر مہمان آ گئے ہیں، آپ ہمیں چنے دے دیں. واہ واہ، اس نے وہ آدھا ڈول بھر کے دے دیا اسے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسی طرح ایک صاحب آئے، اس کے کان میں کچھ کہا، اس نے باقی سارے کسٹمر چھوڑ دیے، اس کو آرام سے ایک پیکٹ بنا کے دیا اور وہ لے کے چلا گیا. پتہ چلا کہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے، بھوک لگی تھی اسے، تو باقی سب چھوڑ دیے، اس کو سب سے پہلے انٹرٹین کیا. جی. اسی طرح نیکسٹ چھٹی والے دن میں ایک دوسری شاپ پر چلا گیا. جی. ایسے کئی لوگوں کو میں نے وزٹ کیا. جی. ان سب کے یہاں ایک کامن چیز پائی کہ وہ جن کے وسائل کم ہیں، لیس فارچونیٹ لوگ، ان کو کھلے ہاتھ سے دے رہے ہیں. پھر جس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کو سب سے پہلے کھانا دے دیتے ہیں کہ لے لو. تو میری سمجھ میں ایک بات آئی کہ یہ جن لوگوں کو دیا اصل میں ان کی تقدیر کا بھی رزق کسی کو مل گیا ہے، کہ اللہ ایک کے جواب میں 10 عطا فرماتا. تو اس نے اللہ کو ایک ادھار دیا، اس نے 10 کر کے واپس کر دیا اسے. سبحان اللہ. تو یوں اس کا کام چل رہا ہے. تو بسا اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے، کئی لوگ ایک سوال پوچھتے ہیں کہ وہ فلاں صاحب تو کچھ اور ایسی عادتوں میں مبتلا ہے جو اسلام نے منع کیا، جی. لیکن آپ دیکھیے اس پہ رحمت کتنی ہے اللہ کی. کوشچن آتا ہے. ٹرو شاہ صاحب، آئی گاٹ اٹ. تو میں ان سے ایک جواب دیا کرتا ہوں کہ آپ ظاہری طور پہ اسے سرسری نظر سے دیکھ رہے ہیں، ذرا گہرائی سے دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اپنے کسی یتیم بھتیجے بھانجے کو، کسی بیوہ بہن کو، کسی نادار رشتہ دار کو وہ لک آفٹر کر رہا ہے خوش دلی کے ساتھ. یہ شرط ہے، خوش دلی کے ساتھ، خوش دلی اور رازداری کے ساتھ، اور رازداری کے ساتھ. تو رب تعالیٰ اس کا انعام اسے دیے جا رہا ہے. تو بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کو رزق تو مل رہا ہوتا ہے اس کی محنت کے مطابق، لیکن اضافی رزق آ رہا ہوتا ہے اس لیے کہ وہ خلق خدا کے لیے مہربان ہے. آپ اپنے گھر میں کبھی آزما کے دیکھ لیجئے جی. کہ جو کھانا آپ کے یہاں بنتا ہے آپ کے لیے رات کو یا صبح ناشتے میں، اس میں سے 1-2 لوگوں کو اللہ کے نام پہ بھجوا دیں، لیکن بڑے احترام کے ساتھ. جہاں ہم سے غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا مہمان آ جائے تو ہم
بہترین کراکری نکالیں گے اس کے لیے, بہترین کٹلری نکالیں گے, بڑی اچھی جگہ پر اسے بٹھا کے کھانا کھلائیں گے بڑے احترام کے ساتھ. لیکن جس کو اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں وہ تو اللہ کا مہمان ہے, اللہ سبحان اللہ. اور اس کو ہم سرسری انداز میں سرو کر رہے ہیں, جبکہ وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ ہمارے اپنے مہمان سے زیادہ اس کو لک آفٹر کیا جائے, اس کو احترام دیا جائے. تو آپ پورے احترام اور رازداری کے ساتھ, رازداری کے ساتھ, Yes, That's the یہ point. بڑی اہم چیز ہے جی کہ خود اتنی رازداری کہ خود آپ کی ذات کو پتہ نہ چلنے پائے کہ میں کسی کو کچھ دے رہی ہوں. جی. تو آپ یہ کر کے دیکھیے آپ کے رزق میں اضافہ کتنی تیزی سے ہوتا ہے. شاہ صاحب مجھے کہنا تو نہیں چاہیے, کیونکہ رازداری کی آپ نے بات کی تو ہم کا لفظ میں استعمال کرتی ہوں, لوگوں کی بات نہیں کرتی. یہ بھی کہتے ہم سب نے ایک دوسرے کو سنا ہے کہ میں نے فلاں کو کھانا کھلایا. شاہ صاحب یہ ختم ہونی چاہیے چیزیں ہمارے معاشرے سے. دیکھیے اس کو میں لوگوں سے کہنے کی کوشش کرتا ہوں بات کہ یہ دوسرے کو حقیر سمجھنے کی بات ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کو یہ دیا, ہم نے کسی کو کھانا کھلایا, دیٹ مینس کہ ہم اسے اپنے سے کمتر سمجھ رہے ہیں, جبکہ اس میں اور ہم میں فرق کوئی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہم سب اللہ کے در کے فقیر ہیں, اللہ کے در کے بھکاری ہیں. جو سائیکل ہے وہ بھی اللہ کے در کا بھکاری ہے, بالکل. جو داؤد ہیں وہ بھی اللہ کے در کے بھکاری ہیں. اس میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ جو ہمارے پاس آیا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے, وہ خود نہیں آیا, اس نے رب سے کہا ہے اور رب نے اس کو ہماری طرف ری ڈائریکٹ کر دیا. سبحان اللہ. تو وہ رب کا بھیجا ہوا مہمان ہے, اس کو ہم حقیر کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ سبحان اللہ. شاہ صاحب اگلا سوال ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں تربیت دی جاتی ہے کہ اگر کوئی جھگڑا ہو رہا ہو, یہ کچھ خواتین کا بھی سوال ہے آپ سے, تو خاموشی, خاص طور پہ میاں بیوی کے ریلیشن کو ہم محدود نہیں کرتے, آفیسز میں بھی دیکھ لیں, کہیں بحث ہو رہی ہو تو ایک بندے کو خاموش ہو جانا چاہیے. اگریڈ. لیکن شاہ صاحب اب یہ بھی دیکھا گیا کہ جو خاموش ہو جاتا ہے اس کی خاموشی کو لینینسی یا کمزوری سمجھا جاتا ہے. ایسی سچویشن میں جہاں پہ ایک بندہ یہ آزمائے کہ وہ خاموش ہو جائے اور وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اگلا بندہ مسلسل اس کے ساتھ لڑ رہا ہے, اس کی خاموشی کو مجبوری یا کمزوری سمجھ کے, تو سننے والے کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ کیا اسے بولنا نہیں چاہیے, جواب نہیں دینا چاہیے؟ اسے ایک یقین رکھنا چاہیے کہ حق کو بلند کر کے رہتا ہے رب تعالیٰ. یہ ہو نہیں سکتا کہ حق کو رب بلند نہ کرے. تو جو آدمی خاموش ہو رہا ہے لیکن حق پر ہے, تو سونر اور لیٹر وہ عزت پائے گا. وہی لوگ جو آج اس کو باتیں بنا رہے ہیں کل اس کے پیچھے پھرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو. جی. یہ رب کا اصول ہے, صبر چاہیے. صبر چاہیے. اور خاص طور پہ اگر ہم اس کو میاں بیوی کی ریلیشن شپ پہ, بیکاز بہت زیادہ ڈیورس ریٹ بڑھ گیا ہے, خواتین کی یا مرد کی بھی ہوتی ہے کہ جی بیوی بہت زبان درازی کرتی ہے, یا عورتوں کا مسئلہ ہوتا ہے جی کہ وہ ہم سے بہت سخت ہیں اور لڑائی ہوتی ہے تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں اور دوبارہ سے خاموشی پہ بھی وہ خاموش نہیں ہوتے. لیٹس ایڈریس دس ایشو ٹوڈے ٹو ہیلپ پیپل آؤٹ دیئر. جیسا کیا طرز عمل ہونا چاہیے, بیکاز خاموشی کو لینینسی سمجھا جاتا ہے. نہیں, لینینسی نہیں سمجھا جاتا, وہاں خود ہم غلطی کر رہے ہیں. آپ مزاج کی کتنی ہی تند کیوں نہ ہوں, آپ کے مزاج میں کتنی ہی سختی کیوں نہ ہو, آپ بغیر کسی وجہ پہ مجھ پہ بگڑ نہیں سکتی. کہیں نہ کہیں مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو آپ بگڑی ہیں, ورنہ نہیں بگڑیں گی کبھی. تو اگر میں نے یہ دیکھ لیا کہ آپ اگر مجھ سے برہم ہو رہی ہیں تو مجھ سے کہاں پر کیا غلطی ہوئی تھی, تو میں اس کے لیے سوری کر لوں آپ سے, آپ خاموش ہو جائیں گی. ایسا ہے. رائٹ. اگر میں نے کہہ دیا آپ سے کہ سوری مجھے اندازہ اس وقت احساس نہیں ہوا, اب احساس ہو رہا ہے مجھ سے وہ غلطی ہوئی تھی, تو میں معذرت چاہتا ہوں اور کوشش کروں گا آئندہ نہ ہو. کتنے ہی تند مزاج انسان کیوں نہ ہو,
وہ پھر آگے بول نہیں پاتا, خاموش ہو جاتا. تو پہلے بات یہ ریئلائز کیجئے کہ ہم سے غلطی کہاں ہو رہی ہے. شاہ صاحب, آج کل ایک سوال ہے, ایک کوشچن آیا تھا جو میں کرنا چاہ رہی ہوں. کہا جاتا ہے کہ انسان اکتاہٹ کا شکار ہے, بیزار ہو گیا رشتوں کو لے کے. ایوری تھنگ سیمس ٹو بی ڈسپوزیبل. ایک وقت ہوتا تھا ہمارے بڑوں کے گھر ہوتے تھے آبائی, ان میں سب مل کے رہتے تھے, ان کو پریزرو رکھتے تھے, پرانی گاڑی ہوتی تھی اس کو بھی رکھتے تھے. اب رشتوں میں نا ہم بے چین ہیں, وی نیڈ چینج. جیسے ڈسپوزیبل پلیٹ میں ہم کھانا کھاتے ہیں اور اس کو ڈسپوز آف کر دیتے ہیں, اسی طرح یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اب میاں بیوی کا ریلیشن شپ ہو, کوئی بھی دوستی ہو, انسان بیزار ہو جاتا ہے دوسرے انسان سے. اس کی کیا وجہ ہے شاہ صاحب, وائی اٹس ہیپننگ؟ ایک سیدھا سا جواب تو اس کا یہ فرسٹریشن. اب سوال یہ اٹھتا ہے وائی دس فرسٹریشن, جی, پہلے کیوں نہیں تھی؟ پہلے کیوں نہیں تھی؟ ایگزیکٹلی. اس کی وجہ یہ ہے دو چیزیں, خواہشات کی زیادتی اور ویلیوز کا تبدیل ہو جانا. آج سے 60-70 سال پہلے کا پاکستان, آپ تو خیر بہت چھوٹی ہیں, لیکن ہم جیسے لوگ جنہیں کھل کر 70 سال پہلے کی باتیں بھی یاد ہیں, اس وقت تمام تر زور مورل ویلیوز پر تھا, ان کی بڑی اہمیت تھی. وقت بدلا, آہستہ آہستہ ہم میٹریل چیزوں کی طرف جانا شروع ہو گئے. اب میٹریل چیزیں ہمارے ذہن پہ سوار ہیں, خواہشات کی زیادتی ہو گئی ہے. جی, ضروری نہیں کہ ہر خواہش ہر انسان کی پوری ہو. تو خواہشات جب پوری نہیں ہوتی تو فرسٹریشن آتی ہے. پھر انسان اپنی بہتر مادی زندگی کے لیے ذرائع ڈھونڈتا ہے, تو اس کا ذریعہ یہ دوستوں سے علیحدہ ہو جائے, ان کا بوجھ تو ہم پر سے اترے. تو جب یہ صورت حال ہو جائے کہ ویلیوز تبدیل ہو جائیں اور خواہشات زیادہ ہو جائیں, تو پھر فرسٹریشن آئے گی. تو جب فرسٹریشن آئے گی تو پھر رشتوں میں دراڑ آتی ہے. اور ہمیں سامنے بیٹھا شخص جو ایک زمانے میں اچھا لگتا تھا وہ اچھا دکھائی نہیں دیتا. شاہ صاحب, والدین بچوں کی شادی کو لے کے بہت پریشان ہیں. آپ کسی سے بھی پوچھیں تو ایک جملہ بڑا عام ہے کہ جی اچھے رشتے نہیں ملتے. ایک تو یہ بتا دیجئے, میں جلدی آپ سے سوال کروں گی کہ کیا وجہ ہے, وقت مقرر پہ شادی ہوتی ہے, اس کے لیے والدین کو پریشان ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں. دیکھیے, کوشش کرنا مسلمان پر فرض ہے, ٹھیک ہے, محنت کرنا مسلمان پہ فرض ہے. ٹھیک ہے, کوشش تو ہمیں ضرور کرنی چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دو باتیں یاد رکھنی چاہیے. جی, کہ ایک تو ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے, اس نے اپنے وقت مقرر پہ ہونا ہے. جی. دوسرا, جیسے آپ نے کہا کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں, کیا یہ بنتے ہیں شاہ صاحب؟ یہ درست ہے؟ ایک حد تک. تو شاہ صاحب جن کی 2-2 3-3 شادیاں ہوتی ہیں ان کے بھی جوڑے ایسے ہی بنے ہوتے ہیں؟ وہ ایک علیحدہ ایشو ہے, اس کو وہ ایشو علیحدہ سے ڈسکس کر لیتے ہیں. تو یہ صورتحال جی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اللہ پر بھروسہ ختم ہو جائے, تو پھر ہم بے چین ہو جاتے ہیں. جی, آؤٹ آف فرسٹریشن اکثر اوقات غلط فیصلے کر جاتی ہے. اور شادیاں دیر سے کیوں ہونے لگی ہیں, جی, یا ہمیں یہ کیوں شکایت ہے کہ رشتے نہیں ملتے, جی, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی رشتوں کے بارے میں اس کی پرائیورٹیز الٹ گئی ہیں بالکل. ایک زمانے میں ٹاپ پرائرٹی یہ ہوتی تھی کہ انسان مورلی کیسا ہے. آج ٹاپ پرائرٹی یہ ہے کہ وہ کماتا کتنا ہے. ایک زمانے میں دیکھا یہ جاتا تھا کہ کیا خاندان اچھا ہے, کیسا ہے. خاندان کے بڑا ہونے سے کوئی مراد نہیں ہے, اچھی بلڈ لائن سے مراد ہے. اور اچھی بلڈ لائن کیوں ڈھونڈتے تھے لوگ, کہ انسان باظرف ہوگا اور
اعلیٰ ظرف انسان کے ساتھ چل کے مزہ ہی دوسرا آتا ہے. تو آج وہ نہیں ہم دیکھتے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مادی لحاظ سے, دنیاوی لحاظ سے وہ خاندان کیسا ہے. جی. تعلیم ہم نمبر 3 پر جا کے دیکھتے ہیں, جی. جبکہ وہ نمبر 2 پہ دیکھی جانی چاہیے. ٹھیک ہے. تو وہ جو ہماری پرائرٹیز تبدیل ہوئی ہیں, جی. اس کی وجہ سے دقتیں آئی ہیں کہ رشتے ہمیں پسند نہیں آتے, خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتے ہیں, جی. اور اسی میں دیر ہوتی جاتی ہے, اور پھر ہمیں یہ ہو جاتا ہے کہ رشتے نہیں ملتے. رشتے نہیں. شاہ صاحب ریپ اپ کروں گی, مجھے پتا آپ کا وقت بہت قیمتی ہے اور مجھے اتنا ٹائم ملا, کوشچنس تو بہت سے ہیں. انٹرنیشنل افیئرس پہ کچھ بات کرنا چاہوں گی. شاہ صاحب میں نے فرسٹ انٹرویو میں بھی یہ سوچا تھا سوال کروں گی. شاہ صاحب کشمیر کب آزاد ہوگا؟ میرا خیال ہے اب زیادہ دیر نہیں ہے کہ کشمیر کی قسمت کا فیصلہ ہو جائے گا. اب زیادہ دیر نہیں لگے گی. کشمیر پاکستان کا حصہ ہوگا یا الگ اسٹیٹ؟ میرا خیال ہے اس کا جواب نہ ہی دیا جائے تو بہتر ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہیں نہیں جاتی. ٹھیک. شاہ صاحب خالصتان تحریک کا آج کل انٹرنیٹ کے اوپر بہت اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. بابا گرو نانک صاحب کی تقریبات بھی تھیں, سکھیاتری پاکستان بھی آئے اور ان کی بڑی دعا ہے کہ خالصتان تحریک کامیاب ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والے وقت میں تحریک کامیاب ہوگی؟ صرف خالصتان ہی کیا, انڈیا میں بہت سی تحریکیں چل رہی ہیں. جی. اور ان میں اکثر تحریکیں کامیاب ہو جائیں گی, انڈیا کے ٹکڑے ہوں گے. اور ویسے بھی اگر آپ ہسٹری پہ نظر ڈالیں گی جی. تو انڈیا کا مزاج ہی یہ ہے کہ یہ ایک ہوتا ہے, اس کے بعد آہستہ آہستہ ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا ہے, خود مختار ریاستیں بن جاتی ہیں, پھر یہ ایک ایک کر کے اکٹھی ہونی شروع ہوتی ہیں, پھر ایک انڈیا بن جاتا ہے. جی. یہ کنٹینیوس پروسیس ہے جس سے انڈیا گزرتا رہتا ہے. اچھا. تو اب 1947 سے یہ ایک ہندوستان بنا. جی. اب اسے ٹکڑوں میں تقسیم ہونا ہے, یہی اس کی تقدیر ہے. ان نیئر فیوچر شاہ صاحب؟ بڑی جلدی, بہت جلدی. اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ 20 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا. 20 ٹکڑوں میں تقسیم. شاہ صاحب پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں, ہمارا بارڈر ہے, آپ بہت کشیدہ ہیں, آپ کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے وقت میں وہ کچھ بہتر ہوں گے؟ بدنصیبی ہے کہ ایک مسلمان بھائی ہم سے اس طرح ناراض ہوا ہے جی. کہ اس نے ہمارے خلاف ہتھیار اٹھا لیے ہیں. جی. پاکستان نے تو مقدور بھر کوشش کی, بلکہ میں تو یہ کہوں گا جی. کہ اپنی لمٹ سے باہر جا کے بھی کوشش کی کہ ان کی مہمان نوازی پراپر ہو جائے. جی. ہم نے بہت کچھ کھویا ان کی مہمان نوازی کے جواب میں, کہ یہاں گن کلچر آ گیا, یہاں ہیروئن کلچر آ گیا, بہت کچھ کھویا ہم نے. جی. ہم نے اپنی اکانومی کو اوور ٹیکس کیا. جی. نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری اپنی اکانومی ہلنا شروع ہو گئی. لیکن ہم نے اپنے بھائیوں کو, کہ یہ مسلمان بھائی ہیں, ہم نے ان کی مہمان نوازی کی ہے. لیکن انفارچونیٹلی جیسے ہمیشہ ہوتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا تھا کہ جس سے نیکی کرو اس کی شر سے بچو. اور 800 سال پہلے مولانا روم نے کہا تھا جس سے نیکی کرو اس سے ڈسے جانے کی توقع رکھو. تو کچھ ایسا معاملہ ہمارے ساتھ پیش آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار انہیں اگر کچھ عقل عطا فرما دے, جی. اور وہ یہ ریئلائز کر لیں کہ جس کے بہکاوے میں آ کے جی. وہ اپنے مسلمان بھائیوں پر ہتھیار اٹھا رہے ہیں, وہ ان کا کبھی نہیں بنے گا, وہ کسی کا نہیں بنا آج تک. they will be used. they are being used. ٹھیک. شاہ صاحب امت مسلمہ کے جو مسائل ہیں, فلسطین, غزہ, سوڈان, کشمیر,
کیا ایسا آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے کوئی لیڈر اٹھے گا جو ان کو ایک پرچم کے نیچے اکٹھا کرے گا؟ ڈو یو تھنک؟ مسلمانوں کی 14 سالہ ہسٹری یہی ہے کہ یہ اٹھے ہیں، ایک پیک کو گئے، وہاں سے پھر نیچے آ گئے، پھر اٹھے. یہ ان کا معاملہ زگزیگ میں اسی طرح چلا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عروج ملے گا، اور ضرور ملے گا. شاہ صاحب، سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ جو سولر تھنڈر سٹارمز آ رہے ہیں وہ ہٹ کریں گے خاص طور پہ یورپ اینڈ امریکہ، جس سے جو ان کا جو کمیونیکیشن کا نظام ہے، مواصلاتی نظام، وہ بہت متاثر ہوگا. 1950 میں بھی ایسا ہوا تھا. تو میں دو سوالوں کو ساتھ میں جوڑ دیتی ہوں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ پریڈکشن ہے، فورکاسٹ ہے، تو 2030 تک، کیونکہ کچھ اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ 2030 تک دنیا کے نقشے پہ یورپ اور امریکہ نہیں دکھائی دیتا ان کے علم کے مطابق، آپ کا علم کیا کہتا ہے؟ ممالک عام طور پر نقشے سے مٹتے نہیں ہیں، تو شاید یہ کہنا تو اوور اسٹیٹمنٹ ہو جائے گی کہ وہ نقشے پر نہیں رہیں گے. لیکن یہ ضرور ہے کہ جو طوفان اٹھتے ہیں جی، اس کی سائنٹیفک ریزنز ہیں جی، کہ کیوں ہمارا کمیونیکیشن سسٹم متاثر ہو جاتا ہے. تو وہ تو ہوتا رہا کہ تو سمندر، اس میں سورج میں طوفان آتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اثرات بھی مرتب ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا سارا کمیونیکیشن ریڈیو ویوز پر منحصر ہے، اس لیے وہ سب سے زیادہ افیکٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کے علم کے مطابق 2030 تک جو کہا جا رہا ہے امریکہ اینڈ یورپ دے ول ناٹ بی آن دا میپ آف دا ورلڈ، یہی میں نے عرض کیا کہ یہ کہنا شاید زیادتی ہو جائے ٹھیک ہے، کہ دنیا کے نقشے سے مٹ جائیں گے 2030 تک. جی، ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. شاہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ 2026 انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے اگر آپ پرائرٹائز کریں، ٹاپ 3 چیزیں آپ جو پرومیننٹ دیکھتے ہیں، آپ کے علم کے مطابق کیا دکھائی دیتی ہیں؟ ہر آنے والا دن اکنامیکلی تو پاکستان کے لیے اچھا ہوتا جائے گا، لیکن لا اینڈ آرڈر سچویشن پر تھوڑی ہمیں توجہ دینے ہوگی، کیونکہ یہ دونوں چیزیں سائڈ بائی سائڈ چلیں گی، اکنامک ڈیولپمنٹ بھی اور لا اینڈ آرڈر سچویشن کا کویسچنیبل ہونا. ٹھیک ہے، تو اس پر ہمیں توجہ دینا ہوگی. اکنامیکلی تو پاکستان اوپر اٹھتا جائے گا، اور سال، سوا سال، 1.5 سال کے بعد پاکستان اکنامیکلی بڑا اسٹرانگ ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ. شاہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ جاتے جاتے آپ ہمارے جو ویورز ہیں ان کے لیے کوئی خاص میسج دینا چاہیں، اور میں اس میں ایڈ بھی کرنا چاہوں گی کہ آپ کا جو فرسٹ پوڈ کاسٹ تھا، بہت سے انڈیا میں جو موجود ہیں مسلمان، انہوں نے آپ کو یہ پیغام بھیجا، اور میں امانت سمجھتی ہوں کہ میں نے ان سے کمٹ کیا تھا کہ شاہ صاحب سے کہیے کہ ہمارے لیے جو ہمیں مشکلات ہیں وہاں پر ہمارے لیے خاص الخاص دعا کریں. اللہ تعالیٰ ضرور ان کی مدد کو آئے گا، ضرور مدد فرمائے گا، ان کی مشکلات دور ہوں گی. میری انہی سے استدعا ہے کہ دعا کریں کہ پاکستان دن بدن مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے، اس لیے کہ ایک مضبوط پاکستان ان کی تکلیفوں کے خاتمے کی ضمانت ہے. تھینک یو سو مچ شاہ صاحب. اٹس این ایبسلیوٹ آنر کہ آج بھی آپ ہمارے ساتھ پوڈ کاسٹ میں تھے، بہت مہربانی. اور ہمیں ایسا موقع دیتے رہیے گا. یہ گزارش ہے، ایک ہمبل گزارش ہے. ضرور. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. فاطمہ سیف کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.